الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. قال: قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع الياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل قدر نوازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مبارک ساعات گزارنے کے بعد عید سعید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اور آج بھی لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ آج بھی عید کا تیسرا دن ہے، یعنی یہ بھی عید ہی کی طرح ہے. اچھی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی اور فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے لیے عید خوشی تہوار کے دن ہوتے ہیں. وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عیدیں ہیں. اللہ نے دی ہیں ہمیں دو عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمارے لیے بھی خوشی کے مواقع ہیں. اب ان خوشی کے مواقع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کی. خوشی کا دن ہے. اب خوشی کے دن میں اللہ نے ہماری طرف اپنا حکم متوجہ کیا کہ آ کر کے 2 رکعات نماز شکرانے کی ادا کرو کہ ہم نے تمہیں خوشی دی، تمہیں خوشی کا دن دیا ہے، تہوار عید کا دن دیا ہے. تو اس پر خوشی ادا کرنے کے لیے ہمیں جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ خوشی ادا کرو. ہاں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص تشریف لائے، وہ بھی صحابی ہیں. انہوں نے فرمایا: علمنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے علم سکھائیے، مجھے نصیحت کیجیے اور اس نصیحت میں اختصار کیجیے. مختصر بات مجھ سے ارشاد فرمائیے، مختصر
دین کی بات بھی سکھلا دیجئے مگر مختصر، اختصار کا تذکرہ بھی انہوں نے کر دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت مذکر بھی ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، فذکر انما انت مذکر، کہ آپ ان کو ڈرائیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی نصیحت سے امت کو فائدہ ہوگا۔ تو اس صحابی نے آ کر کے کہا علمنی، مجھے سکھائیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت مذکر کی ہے تو آپ نے سکھایا، اور دوسری صفت انہوں نے فرمایا کہ اختصار سے کام لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت جوامع الکلم ہے، اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے، نبیوں میں سے جو اللہ کے رسول کی خصوصیات ہیں، جسے اس امت کی خصوصیات بہت ساری ہیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں، اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خصوصیات ہیں۔ اپنی پچھلے نبیوں کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ان کو خصوصیات دی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبی بنایا ان کے لیے بھی چند خصوصیات رکھی کہ آپ ان خصوصیات میں تمام نبیوں سے الگ ہیں۔ ہاں، اس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول جوامع الکلم ہے، یعنی آپ کا کلام اتنا مختصر اور جامع ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے دریا اور سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا۔ ہاں، مختصر کلام اور بات جامع اور بہت زبردست مکمل تفصیل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ ہاں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے درخواست کی کہ علمنی و اوجز، مجھے اختصار کے ساتھ کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صفات کے حامل ہیں، تو آپ نے ان کو نصیحت فرمانا شروع کی۔ پہلی نصیحت فرمائی، قال قمت فی صلاتک، جب بھی تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فصلی صلاۃ المودع، تو تیری وہ نماز الوداعی نماز، آخری نماز ہو، ایسی نماز پڑھ کہ وہ آخری زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب انسان زندگی کی آخری نماز پڑھے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد مجھے مر جانا ہے، میری موت واقع ہو جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور میرے پاس زندگی کی یہی آخری لمحات ہیں اور مجھے نماز پڑھنی، اس وقت میں خشوع، خوف، خشیت کیسی ہوگی؟ اس وقت کی نماز کیسی نماز ہوگی؟ ہاں، کیسی خشیت والی نماز ہوگی؟ تو فرمایا ایسی نماز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الوداعی نماز پڑھ، فصلی صلاۃ المودع، الوداعی نماز۔ بہت ہی زبردست نصیحت فرمائی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، سلیمان بن عبد الملک، یہ بھی خلفاء میں سے گزرا ہے، بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ہے، اور مسلمان خلفاء میں سے گزرا ہوا ہے۔ یہ ایک دفعہ ملاقات کے لیے اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت ابو حازم، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جلیل القدر بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کے لیے گیا، اور ملاقات کے لیے جا کر کے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے، سوالات کیجیے۔ سوالات میں سے پہلا سوال اس نے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، موت سے خوف کھاتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو
ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور اپنی آخرت کو ویران اور برباد کیا ہے۔ تو آدمی آبادی سے ویرانے کی طرف جانے میں ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ انسان آبادی سے ویرانے اور جنگل کی طرف جانے میں خوف محسوس کرتا ہے، تو اس لیے ہم وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں کے لیے کچھ تیاری کی ہو، ہم نے وہاں کے لیے کچھ تیاری کی ہو، نیک اعمال کیے ہوں، وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو تیار کیا ہو، اس کی تیاری ہو، وہاں جو رب ہمارے کام آئے گا ہم نے اس کو راضی کیا ہو، تو پھر ہمیں وہاں جانے سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ صحابہ کو آخرت سے محبت تھی اور موت سے محبت تھی، موت سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری کی تھی، تو وہ نہیں ڈرتے تھے۔ ہم ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہے۔ تو دوسرا سوال کیا کہ انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کر دیں، اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کر دیں، اور پھر قرآن آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ قرآن میں ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور فجار، فاجر، فاسق، گناہگار شخص کہاں ہوگا؟ جحیم، جہنم میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کر دو، اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرو، تو آپ کو اپنا آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں ہیں، آپ نیکوکاروں میں ہیں یا بدکاروں میں ہیں، جنت والوں میں ہیں یا جہنم والوں میں۔ اپنے اعمال کے حساب سے پیش کرو، ہاں، کیونکہ قیامت کے دن تو یہی ہوگا نا، اقرأ کتابک، اللہ کتاب ہاتھ میں پکڑائیں گے، کہیں گے پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہی تیرے حساب کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے کافی ہے کہ تو اس کو پڑھ، پھر تیرا حساب کتاب تو خود کر لے کہ تو نے کیا کیا۔ ہاں، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کے بعد تو جب تیسرا سوال اس نے کیا کہ پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بڑے رحیم ہے، تو اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ پھر نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ جہنم میں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ تو فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو نیکوکار لوگوں کے قریب ہے نا، اللہ نے خود فرمایا نیک لوگ، نیکوکار لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کا حقدار تو بدکار، فاسق، فاجر کو نہیں بنایا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسن اور نیکوکار لوگ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمت انہیں میسر ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا سوال اس نے کیا کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد ہماری پیشی اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کیسی ہوگی؟ جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو ہم کیسے پیش کیے جائیں گے؟ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی نیک ہوگا اس کی پیشی بڑی زبردست طریقے سے ہوگی، وہ ایسے کہ کوئی شخص اپنے گھر بار سے، اہل و عیال سے بہت دور ہو اور بہت زمانے بعد اپنے گھر کو آیا ہو، بہت زمانے بعد اپنے گھر کو آیا ہو۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے
تو گھر والے اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے کیسی آہ و بھگت ہوتی ہے، اس کے لیے کیسے آ کر کے لوگ استقبال کرتے ہیں، دعوت، کھانے، طعام، ہر چیز اس کے لیے تیار کی گئی ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھا ماحول گھر کا بنایا گیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا بندہ بہت زمانے بعد ہمارے گھر کو لوٹا۔ تو جو نیک آدمی ہوگا اس کی اللہ کے دربار میں ایسی پیشی ہو، اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اس کا استقبال ہوگا، اس کی آہ و بھگت ہوگی، کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ہاں، اس پر سلامتیاں بھیج جائیں گی اور اس کے لیے نعمتیں در نعمتیں ہی ہوگی۔ ہاں، فرمایا کہ جو آدمی گناہگار ہے، فاسق فاجر ہے، اس کی بھی پیشی ہوگی اللہ کے دربار۔ اس کی پیشی کیسے ہوگی؟ اس کی بھی تو پیشی ہوگی، اس کی پیشی اللہ کے دربار میں کیسے ہوگی؟ ایسے جیسے کوئی مجرم ہو جسے پکڑ کر کے لایا گیا ہو اور اسے عدالت کے کٹہرے میں اتارا گیا ہو، تو اس مجرم کے اندر کتنا خوف، ڈر، وحشت ہوتی ہے۔ ایسے مجرم گناہگار آدمی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، مجرم بنا کر کے پیش ہوگا گناہگار جو۔ پھر فرمایا کہ ابو حازم نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ابو سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ اصل اس پورے واقعے کے اندر اصل مدعا میرے مضمون، میرے عنوان کے موافق بات میں یہاں لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، 3 نصیحتیں فرمائی ہیں ایک صحابی کو، اس میں سے پہلی نصیحت قمت صلاتک صلاۃ المودع، تو نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو نماز ایسے پڑھ کہ تو زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو۔ اس پورے واقعے کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے یہاں حضرت ابو حازم نے جواب دیا کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، سوال کیا سلیمان بن عبد الملک نے، تو جواب دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورے آداب، سنت، مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرتا ہوں، پھر نماز کے لیے آتا ہوں، منہ قبلے کی طرف کرتا ہوں، تو کعبہ کو، بیت اللہ کو اپنا کعبہ مانتا ہوں، سامنے رکھتا ہوں، اور دائیں طرف جنت کو رکھتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو رکھتا ہوں، اور پاؤں کے نیچے پلسرات رکھتا ہوں، اور اپنے پیچھے موت رکھتا ہوں، اور پھر اللہ کے دربار میں وہ نماز اس فکر اور سوچ کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، جو ہر چیز کو دیکھ رہا، جان رہا ہے، اس کو سامنے حاضر ناظر کیا، اس کے سامنے بیت اللہ کو اپنے سامنے رکھا، جنت جہنم دائیں بائیں رکھی، اور کل سرات نیچے رکھا، موت کا خوف ہر وقت پیچھے کہ موت کسی وقت بھی آ لے گی، اس خوف سے نماز کو پڑھا، تو کس انداز کی نماز ہوگی کہ وہ آخری نماز سمجھ کر کے پڑھی جا رہی، آخری نماز زندگی۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کاش مجھے بھی ایسی نماز ایک مرتبہ زندگی میں حاصل ہو جائے تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔
ہاں تو یہ نماز اس انداز کی پہلی نصیحت اللہ کے رسول کی اس صحابی کو یہ تھی کہ ہاں نماز کیسی پڑھنی ہے کہ اسے زندگی کی آخری نماز ہو، آخری پہلی نصیحت اللہ کے رسول نے یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، کسی کے ساتھ اپنا کلام ایسا مت کرو کہ جس سے تم کو بعد میں معذرت کرنی پڑے، ہاں معذرت کرنی پڑے، ایسی بات کسی سے مت کرو، کیونکہ دنیا کے اندر تلواروں سے وہ رشتے نہیں توڑے جا سکتے جو زبان کے بول سے ٹوٹ جاتے۔ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار اور نیزے کا زخم تو بھرا جا سکتا ہے مگر زبان سے دیے ہوئے زخم نہیں بھرے جاتے۔ ہاں حضرت عقبہ بن عامر کو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی تھی املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، مالک بن کر رہو زبان کے۔ جرمہ صغیر، چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جرمہ کبیر، اس کے جرائم بہت بڑے، اس کے جرائم بہت بڑے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہاں اپنی زبان سے جو الفاظ نکالو تو تول کر نکالو، کیونکہ تمہارے کرامن کاتبین تمہارے اس جملے کو، اس الفاظ کو لکھ رہے ہیں۔ ہاں تو دوسری نصیحت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب کو جو آنے والے صحابی ہیں ان کو نصیحت فرمائی کہ ہاں کہ دوسرا اپنے زبان سے ایسا کلام مت کرنا جس سے کیا کرنا پڑے، معذرت کرنی، ہاں ایسا کلام مت کرنا۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَجْمَعِ الْيَأْسَ وَأَجْمَعِ الْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ، امیدیں مت لگاؤ۔ امید لگانے سے تکلیف پہنچتی ہے، امیدیں لگانے سے ٹھیس پہنچتا ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ کل کو کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ اس سے بڑی ہمدردیاں رکھتے ہیں، اور پھر جب کوئی بات نکل کے سامنے آتی ہے تو ہمارے زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کبھی ایسی امید اور توقع ہی نہیں رکھی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے امید کو ٹھیس پہنچی ہے نا، تو دنیا والوں سے جو کچھ ہے ان کے ہاتھوں میں، مال اسباب، آپ کو ان کے کسی بھی چیز سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، مکمل توقعات، امید اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ ہاں تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے یہ فرمائی۔ ہاں اب میں نے ایک آیت پڑھی من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ہر عمل کا اجر ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے، اور ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اجر کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، نماز پڑھی اجر اللہ آخرت میں دے، صدقہ دیا، خیرات کی، اجر اللہ آخرت میں دیں گے، سلام کیا، اس کا اجر 10 نے کیا ہے، ثواب اللہ اجر آخرت میں دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہے، اس کا اجر کا تعلق آخرت کے ساتھ، اور ہر عمل کا ایک اثر ہے، اس اثر کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ سلام کرو، آپس میں محبت بڑھے گی، ہدیے دو، آپس میں محبت بڑھے گی، نماز پڑھو، دنیاوی اثر یہ ہے کہ اللہ برائی بے حیائی سے روک دیں گے، ہاں زکات دے دو، اللہ مال کو پاک کر کے بڑھا دیں گے، یہ اثر ہے۔ تو فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہم نے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا اثر یہ ہے کہ ہم تمام اعمال کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں اجر دینا ہے وہ تو آخرت میں، ہم نے روزے رکھے، روزے کا اثر یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ اللہ نے اس تقوی پر جو اللہ نے فرمایا روزہ تو میرے لیے ہے نا، اس کا اجر میں آخرت میں دے دوں گا، مگر روزے کا اثر یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ کیا اثر تھا کہ ہم نے تقوی اختیار کیا، ہم
دن بھر میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، کمرے میں بند کمرے میں رہے، ایسا موقع بھی آیا کہ ساری چیزیں مہیا ہیں، کھانے پینے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر ساری چیزیں مہیا ہونے کے باوجود ہم نے نہ کھایا نہ پیا۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا کہ اللہ نے منع کیا کہ یہ چیزیں بیوی سے نہیں ملنا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں، حلال چیزوں کو رمضان میں اللہ نے ہم پر حرام کیا، ہم نے اپنے آپ پر حلال چیزوں کو حرام کیا، تو اب رمضان کے علاوہ میں تمام حرام چیزوں کو ہم اپنے لیے کیوں حلال سمجھ رہے ہیں؟ نماز کو چھوڑ دینا ہمارے لیے کیوں حلال ہو گیا؟ نماز کو چھوڑ دینا ہمارے لیے کیوں حلال ہو گیا؟ تو آیا ایک وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بندے ہیں، ان کے لیے رمضان اچھا ہے کہ انہوں نے رمضان میں عبادت کی، کیونکہ وہ شیطان کے بندے ہیں، شیطان رمضان میں بند ہوا، اور ایک رحمان کے بندے ہیں جو اللہ نے جن کی صفات کو قرآن میں بیان کیا۔ رحمان کے بندے سارا سال ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان کے بندے صرف رمضان کی عبادت کرنے والے۔ شیطان کے بندے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث اور قرآن کے، شیطان کے بندے وہ ہیں جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اور رحمان کے بندے ساری زندگی سارا سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا تعلق کن چیزوں میں جوڑنا چاہتے ہیں؟ ہاں، مسجد ویران ہو گئی، ہم نے اپنا تعلق رمضان میں جذباتیت کے ساتھ صرف مسجد سے جوڑ لیا کہ ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں، شیطانی بندے ہیں کہ جس شیطان بند ہوا تو مسجد کا تعلق، اور جیسے ہی شیطان آزاد ہوا تو شیطان کے بندے بن کر شیطان کے ساتھ تعلق۔ یہ تو دگلی پالیسی اور منافقت ہے، اللہ کے ساتھ بھی اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ تو میرے دوستو، اللہ نے اللہ کے بندے بن کر کے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر 5 وقت کی نماز جو انسان نہیں ادا کر رہا، اب آپ خود سوچیں کہ ہم نے رمضان میں تو ادا کر لی، اب کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ ہم سحری کھانے کے لیے اٹھ رہے تو باجماعت مسجدوں میں نماز بھی ہو رہی تھی، اب سحری کھانے نہیں اٹھ رہے، روزہ رکھنے نہیں اٹھ رہے، تو نمازی مسجد سے غائب ہو گیا۔ تو یہ کیا وجوہات ہے؟ ہر شخص سوچے نا اپنے بارے میں کہ میں نماز سے کیوں چلا گیا؟ فجر کی نماز تو میں پڑھ رہا تھا، اب کیوں چلا گیا؟ اب میری نماز وہ کہاں گئی؟ میں مسجد آ رہا تھا، میرا مسجد جانا کہاں چلا گیا؟ ہاں، راتوں کو دیر سے بازاروں میں آ رہے تھے، آج عید کے دن گھروں میں دیر سے آ رہے ہیں، تو آج بھی تو مسجد آباد ہے، مسجد کھل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، میں مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں سحری کھا کر کے مسجد آ رہا تھا، اب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہمارے اندر کمزوری کیوں آئی ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو کس کے بندے بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے کہ شیطان کے بندے اور رحمان کے بندوں کی تقسیم ہے۔ اپنے آپ کو اس تقسیم میں شمار کریں کہ میں کس تقسیم پہ جا رہا ہوں۔ ہاں، اللہ کا بندہ بننا ہے، رحمان کا بندہ بننا ہے، یا شیطان کا بندہ بننا ہے؟ ہم آوازیں لگائیں، بار بار اجاگر کریں، کیا آپ مسلمان نہیں؟ جو فجر نہیں پڑھ رہا، جو عام نمازیں نہیں پڑھ رہا، کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ فجر سے لے کر کے رات تک کی اذانیں نہیں سنتا؟ کیا اللہ کا منادی اس کو رمضان میں پکارتا تھا، آج نہیں پکارتا؟ ہر شخص خود سوچے، ہاں میں کیوں مسجد نہیں آ رہا؟ مجھے کون سی چیز مسجد آنے سے روک رہی ہے؟ یہ چیز ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ اس پر ہر وقت آواز اٹھائی جائے کہ یہ کرو وہ کرو۔ بھائی اللہ پکار رہا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی پکارنے والا نہیں۔ اللہ نے کامیابی نماز میں رکھی، اللہ نے کامیابی مسجد میں آنے میں رکھی۔ اب ہم جہاں جائیں، جہاں چاہے وہاں چلے جائیں۔ اب کامیابی کہاں سے تلاش کرنی ہے وہ آپ کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں رحمان کے بندے بن کر کے نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔